سيدنا ومولانا ولد الصقرين جد الحسن والحسين اللهم صل على محمد وآل محمد الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد الدعنة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم والقرآن الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید کی شاعر کریم کے ذیل میں محرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایمان تصدق حضرت اللهم صل على محمد وآل محمد. سوال لے کر حاضر ہوا کہ پالنے والے سچے مومن کون ہیں، اور یہ حوالے سے خالق کائنات کی آواز آئی کہ سچے مومن تو بس وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور پھر شک نہیں کیا. وجاہدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے جہاد کیا. اولئک هم الصادقون، ایسے ہی لوگ سچے ہیں. عزیزان محترم، میں نے دوسری محرم سے لے کر یہاں تک صرف اس بات کی کوشش کیا ہے کہ ہمیں سچا مومن مل جائے تاکہ اس کے عمل کو ہم دیکھ کر اسی کے مطابق عمل کریں. اور اس لیے کہ بھائی دیکھیے اس میں نہ کہیں سے بھی نہیں، نہ مذہب کا سوال اٹھتا ہے، نہ فرقے کا سوال اٹھتا ہے، نہ مسلک کا. آپ ذرا باہر نکلیے میرے ساتھ. ایک ننھا سا بچہ ہے کسی ماں کی آغوش میں، اس کے مذہب کو نہ پوچھیے گا، خالی ماں جو تربیت دے رہی ہے اس کے بارے میں دیکھیے. ہر ماں کی یہی خواہش ہے میرا بچہ نیک بنے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی کسی مذہب کی ماں نہیں چاہتی میرا بچہ جاہل رہے، کوئی ماں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ چور بنے، کوئی ماں نہیں چاہتی میرا بچہ آواروں کی طریقہ سے ٹہلے. جب ایک ماں نہیں چاہتی جو رحمت للعالمین ہے وہ کیسے چاہتے ہیں؟ جب ایک ماں اپنے ایک بچے کو نہیں چاہتی تو وہ رسول اگر پوری امت کو چاہتے ہیں کہ یہ صاحب علم ہو، صاحب شعور ہو، یہ چاہتے ہیں کہ ایسے ہوں کہ کوئی دیکھے تو ان کو خالی دیکھ کر ان کی نیکی پر خوبی عمل کرنے لگے، تو اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں آپ کے اذہان کو اپنے قریب لانے کے لیے، مجھے معلوم ہے بڑی مشکل سے آپ میرے قریب آتے ہیں. ہمارے رشید صاحب نے جو شعر پڑھا میں اسی کے حوالے سے عرض کروں کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، یعنی کسی کو گلا کس بات کا. تو وہی میں کہوں آپ کے خدمت میں کہ یہاں پہ جو فضائل آل محمد بیان ہوتے ہیں اس میں ہم سے شکوہ نہ کرو. ہماری مجبوری یہ ہے کہ قدرت نے انہیں سب کچھ بنا دیا، ہم دیکھتے چلے گئے، بیان کرتے رہے. بھائی عالم علی کو ملا، اللہ نے چاہا، کیا کہنے سبحان اللہ. انگوٹھی سائن لے گیا، آیت اللہ نے بھیج دی. روٹیاں 3 دن تک گئی، اب پورا سورہ ادھر آیا. بستر نبی کو کیا تھا، سوئے علی، ہماری کیا خطا. خانے کعبہ میں علی پیدا ہوئے، ہماری کیا خطا. ہر میدان میں یہ کرار بنے، ہماری کیا خطا. یہ لاپتہ کہلائے، ہماری کیا خطا. یہ مولائے کائنات کہلائے، ہماری کیا خطا. یہ کل ایمان کہلائے، ہماری کیا خطا. یہ ہر ایک کی مشکل میں کام آئے، میری کیا خطا. اچھا اگر کسی کو ناراض بھی ہونا ہے تو ہم سے نہ ہو، اس سے ہو جاؤ جس نے خود ہی یہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے اور جب میں نے طے کر لیا مالک جو تیری نگاہ میں محبوب ہے ہم اس سے محبت کریں گے، مالک نبی جس سے محبت کرے گا اس سے ہم محبت کریں گے.
ہم نے بھی یہ دو لوگوں کا راستہ اختیار کیا. اب میرے کسی بھائی کو معافی کے ساتھ اگر یہ جملہ برا لگ جائے تو وہ بھی انہی سے شکوا کرے, ہم سے نہیں. کہیں کہیں ہمارے پر یہ الزام ہے کہ خطبہ علماء ذاکرین کچھ ہٹ کے بیان کر دیتے ہیں. میرے بھائی قرآن مجید کی تلاوت کرو, ترجمہ دیکھو, تفسیر میں جا کے مجھے بتاؤ اگر اللہ کا رسول کسی کو چند آیتیں سنانے کے لیے بھیجے اور اللہ و اورنگ ملک کو بھیج دے, یا نبی اللہ یہ آپ سنائیے یا آپ جیسا, اور نبی علی کو بھیجنا چاہیے, جو لے کر گیا اس کو واپس کر دیجئے. اچھا وہ اتنے نیک تھے, میں نے پوچھا یہ بتائیے معاملہ کیا ہے, یہ کیوں ایسا ہوا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کا حکم نبی کو, نبی کا حکم میرے اوپر, یہ سب مجھے دے دیجئے. اچھا واقعہ سنتے ہیں, کبھی غور بھی تو کیا کیجئے, تو دیا کیجئے ہے کیا معاملہ. بھائی جب گیا تھا لے کے جانے والا تو مالک واپس کیوں بلا رہا ہے؟ کہا بھیج تو دیا نبی نے اس لیے تاکہ کل کسی کو اتنا خیال نہ رہے کہ ایک موقع مل جاتا. جان دینے کا معاملہ تو نہیں تھا, تلوار لے کے جانے کا معاملہ تو نہیں تھا, میدان سے بھاگنے کا مسئلہ نہیں تھا, خالی سنانا تھا آیتوں کو. اللہ نے کہا سنو, جنہیں آیتوں کی اربان نہیں ان کو سنانے کا بھی حق نہیں ہے. لہذا وہ سنائے گا جسے اربان آیات ہو, وہ سنائے جسے قرآن کی معرفت ہو. اے میرے مالک یہ کیوں کب دیکھا نہیں تم نے کلام میرا ہے, لہذا سنائے بھی وہ جس کے کلام میں لہجہ بھی پایا جائے. میں انتہائی معذرت کے ساتھ ابھی ہمارے راشد صاحب نے جو شعر سنایا, اگر میں بھی سنانے لگوں تو لوگ کہیں گے سال نہیں چلے گا. کیوں؟ کیونکہ لہجہ یہ سن چکے ہیں آپ, دوسرا لہجہ پسند نہیں آتا. اچھے اچھے شعراء جو آتے ہیں میرا ویڈیو اسٹیج پہ, اس کے بعد جو دوسرے اس کو لے کے چلتے ہیں, اگر اسی لہجے میں نہ سنائے مزہ نہیں آتا. بھئی اللہ کا لہجہ میں معلوم نہیں چاہیے تو میرا میں معلوم ہوا. میں میرے رسول سے پوچھا کہ بتائیے اللہ اور آپ کے درمیان کوئی تھا نہیں. بھئی موسیٰ سے کلام ہوا تو پہاڑ درمیان میں, آپ سے براہ راست دوسروں کی بھی اللہ نے لہجہ الہی بتا دیجئے. اب یہاں بھی اگر شکوا ہے تو رسول سے پوچھے. کلمنی بلہجت علی ابن ابی طالب, اللہ نے اس سے علی کا لہجے میں کلام کیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر میرا کلام کبھی تمہارے پاس آئے تو لہجہ بھی میرا لینا. اسی لیے کہا واپس جائیے ہم سنائیں گے. میرے عزیزوں جس کو اتنی بھی توفیق نہ ہو جو کلام سنا سکے وہ مذہب و شریعت لے کر بیٹھے تو کہا جائے گا اصلاح کر دے. سچے مومن کون ہیں؟ جو مطابق قرآن, جو مطابق حکم الہی, جو سنت رسالت کے مطابق عمل کرے, وہ ہیں سچے مومن. ورنہ ایمان تو ہر ایک لاتا ہے. میں آنے لگا ہوں عرصے سے, آپ اتنی ایمان لے آئیے, اس کا صلہ کیا ملے گا؟ تو معلوم ہوا کہ ایسے کے اوپر ایمان لاؤ جس سے کچھ فائدہ ہو. اگر ہم مولانا والے ہیں ٹھیک ہے, قرآن بھی تو آواز دے رہا ہے, یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم اس دن ہر ایک اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. آپ کے قبلہ ہمارے ہیں, اب جدھر قبلہ جائیں گے ادھر طرف جائیں گے. وہاں تو کچھ چلنے والی نہیں ہے, یہاں جیسے جیسے راستہ اختیار کیا ہے وہاں ویسے ہی جانا پڑے گا. میرے عزیزوں ہم کیا کریں جو علی کا سہارا لے رہے ہیں؟ علی جنت تک نہیں لے جائیں گے, علی مالک جنت ہے. علی جنت نہیں لے جائیں گے, علی سردار جنت کے بابا کا نام ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ, واہ واہ. علی جنت نہیں لے جائیں گے, خاتون جنت کے شوہر کا نام ہے علی. اب تم جیسے جیسے سہارا لو ویسے لے جاؤ گے تو معلوم ہے کوئی بھی عمل اگر معرفت کے ساتھ ہو تو کامیابی ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب تک انسان کو یقین نہ ہوگا اس وقت تک شکی میں شک رہے گا. ہمارے جن بھائی کو یقین نہیں ہوا کسی نے اور غلط دیا, آپ کی مولانا نہیں آئیں گے.
اب یہ 2 محرم یہ شعبہ سنگھ کو پریشانی ہے، آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، کسی نے نہیں صاحب پیسہ دیا جا چکا ہے، آئیں گے. تو معلوم ہے یہ جو ذرا دیر کی جو ہے کوشش ہو رہی ہے یہ کبھی شک کبھی یقین، لیکن یہ جو دنیاوی طور پر کبھی یقین اور کبھی شک ہے. ہلال بھائی کو فیصلہ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے یہ جو ہے یہ دنیاوی مسئلہ ہے جی، لیکن دین کا مسئلہ کچھ اور ہے میرے عزیزو. ادھر شک کیا ادھر ایمان سے باہر، ادھر یقین میں باقی رہے ایمان باقی ہے. دیکھیے سنیے علامہ رشید ترابی علیہ اللہ مقام نے ایک موقع پہ ایک بات کہی، بات آئی میں خالی دوہرا کے کوئی مقصد دینا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا جسم کی 6 حالتیں ہیں تو اسی کے مطابق روح کی 6 حالتیں ہیں. جسم یا سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے، جسم یا مردہ ہے یا زندہ ہے، جسم یا بیمار ہے یا صحت مند ہے. تو انہوں نے کہا روح کی بھی 6 حالتیں اسی میں لے لو. روح کے لیے سونا غفلت ہے، روح کی بیداری متنبع کرنا ہے، مسلسل حاصل کرنا ہے. روح کے لیے موت جہالت ہے، روح کی زندگی علم ہے، اور روح کی بیماری شک ہے، روح کی صحت یقین ہے. اور سنا آپ نے اگر دینی مسائل میں شک ہے تو بیمار، اور ہم بیماروں کا بھروسہ نہیں کرتے. اب یہاں سنیے میرے عزیزو، اگر روح بیمار ہے اور آپ چاہے صحت پا جائے تو اس کے پاس جائیے جس سے ایمان ملتا ہے، اور وہ ہے حب علی. جسے بھی محبت علی مل گئی اس کی بیماری ختم ہو گئی. اب یہ کیسے معلوم ہو کون بیمار ہے؟ میں ڈاکٹر تو ہوں نہیں. میں نے اجر بھائی کا ان کی نفس پکڑی، میں نے کہا حضور کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہماری توجہ میں نہیں آیا، کوئی طبیب تو ہوں نہیں. تو روح بیمار ہے یا صحت مند ہے کیسے معلوم ہو؟ ایک نسخہ دے رہا ہوں آپ کو، سنیے گا بھائی. روح بیمار ہے یا صحت مند ہے اس کا نسخہ میں دے رہا ہوں. اس کے سامنے خدائی ڈالی پہنچ دیجیے. اگر چہرہ کھل جائے تو صحت مند ہے، چہرہ متغیر ہو جائے تو بیمار ہے. آگے یہ کون سی بات کرنے لگے؟ آپ نے دیکھا نہیں بارہ گھروں میں ہوتا ہم لوگ، طبیعت ٹھیک نہیں، بچے شور مچا رہے جی، سر میں درد ہو رہا سمجھ کرو. یہ اب آپ نے سمجھا کہ جہاں جہاں یہ آوازیں اٹھتی یہ نہیں، اس کا مطلب ہے یہ غریب بیمار ہے. اور عزیزو اگر اپنی صحت چاہتے ہو آ جاؤ در بس ایک واقعہ پیش کر دوں آپ کے سامنے پہچانیے بیمار اور صحت مند. امام جعفر صادق علیہ السلام ایک روز نبی اعظم حضرت محمد اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں انتہائی معذرت کے ساتھ معافی گزار اپنے چھوٹے بھائی اور بچوں کے لیے، اور پس پردہ جو میری چھوٹی بہنیں اور بچیاں بیٹھی ہیں اب سنیں وہ غور سے، اور اس کے اوپر اگر آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ دعا دیجیے گا. نبی آدم نے ایک روز ممبر سے پوچھا تم میں کون ہے جو پورے سال روزہ رکھتا ہو؟ اصحاب کا کرامہ مباحثات، اصحاب میں سب ہیں، سلمان بھی بیٹھے. جیسے کہ نبی نے پوچھا تم میں کون ہے جو پوری سال روزہ رکھتا ہے؟ وہ کھڑے رہنا یا رسول اللہ. پھر نبی نے پوچھا تم میں کون ہے جو پوری رات عبادت میں گزارتا ہو، یعنی جانتا ہو عبادت میں وصل کرتا ہو؟ پھر جناب سلمان فارسی نے آنا یا رسول اللہ. تم میں کون ہے جو پورا قرآن دین میں ختم کرتا ہو؟ پھر جناب سلمان فارسی نے کہا ہمیں یا رسول اللہ. تو یہ کہنا تھا کہا کہ ایک صاحب کو غصہ آ گیا. اب کون تھا مجھے نہیں معلوم، میں وہاں تو تھا نہیں، سنا میں نے جو انہیں غصہ آ گیا. ایک مرتبہ انہوں نے جھلا کے کہا یا نبی اللہ معاذ اللہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ وارث کا رہنے والا ہوں، قریشیوں میں افضلیت چاہ رہا ہے. نبی نے بتا دیا وارث و مدینہ نہ دیکھو کردار دیکھو. ناراض نہ ہو، سلمان سے پوچھو ان کی حکمت جناب لقمان جیسی ہے.
اور اس نے پلٹ کے پوچھا بتائیے ہم نے اکثر آپ کو رات میں سوتے بھی دیکھا, اکثر دن میں کھانا کھاتے بھی دیکھا, اور اکثر دیکھا کہ آپ تلاوت نہیں کر رہے ہیں. پورے ایک دن میں قرآن کیسے ختم ہوگا؟ ہم مہینے میں پریشان رہتے ہیں. کبھی کبھی کہ صاحب آج تو 28 رمضان ہو گئی اور ہم 15ویں پارے میں ہیں, کیا ہوگا؟ نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی. میں متنبع رہنا نہیں, متوجہ ہو. ایک دن میں قرآن ختم کرتا ہوں. ان کو تو حیرت ہوگی, ان کو غصہ. جناب سلمان نے فرمایا کہ میں نے خداوند عالم سے سنا ہے کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اسے 10 گنا ثواب ملتا ہے. تو میں ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھتا ہوں. 20 ہو گئے. اس کے علاوہ میں شعبان اور رمضان میں ملا دیتا ہوں. جب نبی نے پوچھا کہ رات بھر کون جا کے عبادت میں رات گزارتا ہے, تو میں نے نبی سے سنا کہ جو رات میں, سنیے میرے بھائی, جو رات میں باوضو سوتا ہے, یعنی وضو کر کے جو سوتا ہے تو گویا پوری رات عبادت میں گزارتا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں میں نے نبی اعظم سے سنا, آپ نے فرمایا یا علی آپ کی مثال سورہ قل واللہ احد ہے. کیا کہنے, واہ 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 واہ. جس نے 1 سورہ قل واللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, تو گویا اس نے 100 قرآن ختم کیا. کیا کہنے, واہ 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 واہ. اور جس نے 2 مرتبہ پڑھا سورہ قل واللہ تو آدھا قرآن, اور جس نے 3 مرتبہ پڑھا پورا قرآن. اب یہاں پہ دوسرا منظر پیش کر دیا. یہاں تک جو تھا جناب سلمان نے کہا, جب میرے نبی نے فرمایا یا علی آپ کی مثال سورہ قل واللہ احد جیسی ہے, اور زبان سے بھی اور اپنے ہاتھ سے بھی آپ کی مدد کرے تو اس کا پورا ایمان ہے. اور یہ کہنے کے بعد کہا کہ میں نے سنا میرے نبی نے فرمایا یا علی اگر دنیا والے بھی آسمان جیسے لوگوں کے ساتھ محبت کرتے تو خالق کائنات چلنے نہیں کر کے چلے گئے. اور سمجھ میں آیا, جس رخ سے دیکھو گے علی ہی علی نظر آئیں گے. ایک صلوات ہو میں کہوں گا سلمان, نبی نے پوچھا کچھ تھا, جواب کچھ دیا آپ نے. کہا تمہیں نہیں معلوم ہے ان تمام اعمال کا دار و مدار حب آل محمد ہے. اگر ان کی محبت کے بغیر کوئی بھی عمل کیا جائے گا وہ عمل پائے تکمیل تک پہنچ ہی نہیں سکتا. اور تمہاری مرضی ہے اس کو کمال کی منزل میں پہنچاؤ. اچھا سنیے, نبی نے خالی کہانی اپنے عمل سے ظاہر بھی کر دیا, اور وہ بھی حکم پروردگار سے بتا دیا. سنو, میں نے 23 سال تبلیغ میری زندگی دیکھو, جو 23 سال میں نے تبلیغ کیا ہے, اگر میں علی کی ولایت کا اعلان نہ کروں اور علی کی مولائیت کا میدان غریب میں اعلان نہ کروں تو یہ میری ساری 23 سال کی زندگی کی جو تبلیغی زندگی ہے یہ سب کے سب نامکمل رہ جائے گی. جب میں نے کہہ دیا من کنت مولا وہاب علی مولا, تو اللہ نے کہا آج تمہارا دین کامل ہوا ہے. معلومہ بتاؤ, خالی دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوتا. تو ویسے ہی میرے عزیزو تمام اشیاء مکمل کر لیجیے, سب کچھ بیان کیجئے. رکوع ایسے کرو, سجدہ ایسے کرو, نماز مکمل کرو, قرآن کی تلاوت کرو, خمس نکالو, زکات دو, حج بیت اللہ کو جاؤ, تو وغیرہ علی نہ پڑا تو سب بیکار. تو لہٰذا یہ چاہتے ہماری مکمل مجلس ہو جائے, کم سے کم ان کی بارگاہ میں تو کہہ سکے مالک ہم تو آئے اس راستے سے, قبول کرو یا نہ کرو تمہارا کام ہے. اصرار پڑھ دو. یہ حقیقت ہے میرے عزیزو, چاہنے والے جو دنیا سے جاتے ہیں, جو در آل محمد سے وابستہ ہو کے جاتے ہیں, دنیا انہیں سال بھر تک یاد بھی رکھتی ہے. جب موقع ملتا ہے ان کے لیے سارے ثواب کرتی ہے. لیکن جنہیں در آل محمد سے کبھی کوئی واسطہ نہ ہو تو سال تو دور کی بات ہے. آج دمن کیا, کل پوچھئے کچھ نہیں معلوم. کیوں؟ وہ یہیں کے تھے, یہیں رہ گئے. تو معلوم ہے جو وہاں کا ہے وہ یہاں بھی پہچانا جاتا ہے اور وہاں بھی پہچانا جائے گا. اب یہ ہماری مرضی ہے میرے عزیزو, جو چلے گئے وہ خوشا نصیب. جب ہم موجود ہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے منوائیں. ظاہر بات موت ہر ایک کے لیے میرے لیے بھی ہے, تو کیوں نہ میں بھی ویسے ہی راستہ اختیار کروں. کم سے کم اگر مر جاؤں
تو سیدپور میں کبھی تو میرا تذکرہ بھی ہو. کیا ایسے بھی ناراض لوگ آتے تھے؟ خدا نہ کرے کیا وہ تو ہونا ہے آج نہیں تو کل. مگر کہنے کا مقصد یہ ہے اگر ان کے وسیلے سے میں نے ذکر کیا ہے تو میں نہیں رہوں گا مگر میرا تذکرہ رہے گا. کچھ صحیح مگر جب ذکر ہوگا تو کچھ تو ثواب ملے گا. اور یہ بھی سن لیجیے میرے عزیزو, ہم جن افراد کا تذکرہ کرتے ہیں وہ در علی سے اتنا وابستہ تھے, ذکر ان کا کرتے ہیں وظاہر علی آشکار ہوتی ہے. ایک صلاۃ پڑھ دیں. اور ایسا نہیں ہم کسی کا ذکر ہی نہیں کرتے ہیں, ہم سب کا تذکرہ کرتے ہیں, سب کا تذکرہ کیا جاتا ہے. بینک اکاؤنٹ کھولا آپ نے, ان کا بھی درج ہے لیجر میں نام, جو لاکھوں کی تعداد میں بیلنس بنائے ہوئے ہیں اور ان کا بھی نام ہے تو 500 ساری جمع کر کے بیٹھے ہیں. صرف خالی فرق اتنا ہوتا ہے کہ لاکھ 2 لاکھ لیے ہیں ان کا بڑا نام رہتا ہے, جن کا خالی 500 رہا سال بھر تک ان کی کوئی توجہ نہیں دیتا ہے. اب یہ ہم کیا کریں میرا عزیزو, بینک میں جا کے پوچھئے کسی سے کہ فلاں صاحب کا اکاؤنٹ ہے یا نہیں, تو چھڑکے گا ہٹائیں. سال بھر سے ایسے ہی کچھ کھول گیا تھا, کچھ لینا دینا ہے نہیں, دار اسلام میں آ جانا ایسے ہی ہے. صاحب انٹری کرا دیا, کچھ ڈالا ہی نہیں جی, اور کچھ ایسے صبح اٹھے تو دے دیا, شام اٹھے دے دیا, رات میں سونے لگے دے دیا. اب ظاہر والا خالق کائنات کے میرا رجسٹر کھلا ہوا ہے, وہ بھی دیکھ رہا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. اللہ جو اتنا کریم ہے میرے عزیزو, اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیں سمجھایا ہم اپنے بچوں کے لیے جب اس کی بارگاہ میں دعا کرنا تو یہی کہنا پالنے والے اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے گناہ معاف کرنا, اور وہاں فیصلہ بھی اپنی رحمت سے کرنا, ورنہ اگر عدالت کے ساتھ کیا تو ہم کہیں اور ہوں گے. معلوم ہے ہمارے یہاں مال کیا ہے, ہم مسلح میں بھی آتے ہیں تو ہمیں بہت سی باتیں یاد آتی ہیں. کچھ ذاکرین نے اشارے دیے بڑے عجیب و غریب کہ ایک صاحب سے جب ان کی کبھی چابی کھو جاتی تھی وہ فوراً وضو کر کے مسلح پہ آتے ہیں. اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. کوئی چابی کے لیے, کوئی رقم کے لیے, کوئی جنت کے لیے, کوئی لاکھوں سلام علی جہاں پر امیر مومنین آواز دے رکھ مارے. نہیں یہ عبادت اس لیے ہے کہ مجھے خوف ہے جہنم کا, نہ اس لیے کہ مجھے شوق جنت تمہیں جنت ہے, بلکہ اس لیے کہ تو اس لائق ہے, اس لیے میں تیری عبادت کر رہا ہوں. تو معلوم ہے ایسے بھی افراد ہے جنہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, مالک اس لیے کیا جا رہا ہے. اب سنو, پورا مجمع سنیں اور تمام عالم انسانیت سنیں. یہ جو ہم 10 دن مجلس کرتے ہیں, اس 10 دن کے اندر کوئی تمنا نہیں جنت ملے گی کہ نہیں. ہم نے اپنے مولا علی کو دیکھ لیا جنہوں نے آواز دیا مالک تیری عبادت نہ خوف ہے جہنم میں نہ تمہیں جنت میں, تجھے اس لائق جانا عبادت کرتے ہیں. ویسے ہی ہم وقت کے ادا خانہ ممبر سب کچھ جو کچھ کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں حسین اس لائق ہے, اس لیے ہم کرتے ہیں, اس کے خلاف کچھ نہیں. سچے مومن کون ہے؟ جو ان سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور انہیں اس کی پرواہ نہیں ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا. لیکن عزیزان محترم, سچے مومن بننے کے لیے کسی ایک بندے کے لیے نہیں, تمام معاشرے کی وہ ہے. یاد رکھو اگر تمہیں اپنے میں ایکا کرنا ہے اتحاد کے پلیٹ فارم پہ آ جاؤ. مجھے معاف کیجیے گا, اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ساری دنیا سے اتحاد کریں. دوسرا شروع ہوتا ہے گھر سے, خاندان سے, فوج سے, پھر اس کے بعد قدم آگے بڑھتا ہے. لیکن یاد رکھیے میرے عزیزو, اگر ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے تو سب کچھ ہو کے بھی بیکار ہے. کیونکہ میرے دوستوں مجھے معاف کیجیے گا, اللہ کو خوش کرنا ایک جگہ, بندوں کو خوش کرنا ایک جگہ. اس سے تو کوئی میرا بزرگ انکار نہیں کرے گا. لیکن انتہائی خدا پرست جو بیٹا ہے, ماں نے پکارا شب دیا, باپ نے کچھ کہا نہیں سنا,
گھر سے کچھ مطلب نہیں، لیکن صاحب مسجد میں ہر روز نظر آتے ہیں، ماہ رمضان میں ہر روز دکھائی دیتے ہیں، جاہد کا عمل کسی لائق نہیں ہے۔ لوگ اس لیے اگر ماں باپ کو خوش نہیں کیا اللہ کہاں خوش ہوگا؟ میرا عزیزو معاف کیجیے گا، اگر آپس میں ہم ایک نہ ہو سکے تو کہیں ایک نہ ہو پائیں گے۔ اگر ہمارے اندر ذرا دیر کے لیے بھی کسی بات کی رنجش ہے تو بنام حسین معاف کر دینا چاہیے۔ یاد رکھیے گا میرا عزیزو، محبان آل محمد نے اپنی مثال پیش کی ہے، کہیں جناب ابو ذر کو سلمان سے، جناب سلمان کو مقداد سے، کہیں مقداد سے قمر سے، کہیں قمر کو بلال سے، کچھ نہیں تھا۔ اب جنہیں تھا تو انہیں علی سے کب تھا، انہیں مولا سے کہاں تعلق تھا، اسی سے بھی ہو تو معلوم ہوا مخالفتیں وہ لوگ کرے جنہیں اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کے اندر ایسا ہونا ہی ہے۔ اور اس سے بھی میرے عزیز نبی کی سیرت نظروں کے سامنے ہے، بہرحال سنا آپ نے، میں نے ساتھ اور نے بھی اشارہ کیا کہ نبی رحمت نے اپنے کردار سے بتا دیا، وہ ضعیفہ جب کوڑا ڈال رہی تھی تو نبی نے کوئی سوال نہیں کیا، جب بیمار ہو گئی تو اس کی عیادت کو گئے، یعنی سید المرسلین نے اپنے عمل سے بتا دیا اگر کبھی کبھی کوئی حملہ کرے بھی تو سوچے اس کی غلطی تو ہے، لیکن ہم اس کے بدلے میں آستین نہیں بانٹیں گے۔ ہاں ہم محبت کا دل، محبت کا سر، محبت کا انداز دکھائیں گے، اور یہ محبت ایسی ہے میرے عزیزو ٹوٹا ہوا رشتہ مل جایا کرتا ہے، اور نفرت ایسی چیز ہے کہ جہاں ایکا ہوتا ہے وہاں خرابیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ کام ابلیس کا ہے، اس نے کہا میں بس ایک ڈنڈی لگا کے کنارے ہو جاتا ہوں۔ جی میں جن بھائی کے پاس گیا تو کچھ خبر ہے، قمر کچھ کہہ رہے ہیں کسی سے، اور قمر سے کہا پپو صاحب کچھ کہہ رہے تھے، جھگڑا ایک ہوا ٹیم میں۔ معاملہ کس کا تھا؟ ایک انسان خالی آیا ہے اور کدھر سے کدھر چلا گیا پتا ہی نہ چلا۔ اس نے کہا میں بگاڑوں گا، ایک ایک کو بگاڑوں گا، آؤ تو فرش پہ۔ دیکھیے آپ وہاں بیٹھے تھے، وہ ادھر آ گئے۔ اب آدمی کو نہیں بھی سمجھ میں آیا تو سوچنے لگا، آپ کی مسجد میں قمر صاحب پیچھے بیٹھ گئے، اب آدمی نہیں سمجھ میں آیا جانے لگا، اچھا یہ اتنا ناقص ہے بندہ، اتنا ناقص ہے یہ بندہ ذرا سے اشارے میں بھڑک جاتا ہے۔ قرآن مجید میں خود شیطان یہ کہہ رہا ہے میں لوگوں کو غلط راستے میں لے جاتا ہوں، اس کے خود بچا بھی لیتا ہوں کہ بھیا میں تو بڑی ذمہ ہوں، میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ آپ نے سمجھا میرا ذکر آل محمد علیہ السلام کی سچی محبت، سچا مومن کون ہے، اس کے حوالے سے آپ بات سننا ہے تو بس میرا ذکر مومنیت یہی ہے کہ انسان حق کو پسند کرے، باقی کو ترک کرے۔ حق یہ ہے کہ ایک ہوئے حق ہے، جدا ہو گئے باطل ہے، ایک ہو گئے تو وحدانیت ہے، جدا ہو گئے تو مشرک ہو گئے، ایک ہو گئے تو مسلمان ہو، جدا ہو گئے تو کافر ہو، اگر ایک ہو گئے تو مومن ہو، جدا ہو گئے تو منافق ہو۔ اللہ نے الفت علی کو ایمان دکھایا اور بغاوت علی کو منافق، کسی دروازے سے نکالا نہیں، خالی آواز دے دیا یہ کہتے تو ہیں مگر مانتے نہیں ہیں۔ تو عزیزان محترم کو زیادہ نہیں ہوگا مگر آپ پہچانی میرا عزیز، ہماری پوری زندگی کا محصول یہی ہے کہ اگر ہم نے درجۂ حسینی سے کچھ حاصل نہیں کیا تو یہ خالی نام کا فرش ہے، اور اگر ہم کچھ لے کر گئے ہیں تو سمجھیے ہم کامیاب ہیں، کیونکہ مقصد حسین یہ نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے آ جائے، نہیں پہلے پہچانو حسین کون ہے توانا۔ اسی لیے نبی اعظم نے 40 برس تک خاموش زندگی گزارنے کے بعد بتایا قولوا لا الہ الا اللہ، کیوں کہتی ہے پہلے میرے کردار کو دیکھ لو، جب تم اقرار کر لو یہی صادق ہے یہی امین ہے تو اس کے بعد میں آواز دوں گا اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ بس عزیزان محترم، اگر ہم حقیقت میں اس دروازے پر آ گئے ہیں تو میں ایک لمحے کے پھر جدا نہیں ہوں گے۔ میں ایک جملہ باقا ہر مقامات پہ کہتا ہوں، جہاں پہ غالباً دہرایا ہے میں نے کہ میرا ذاتی عقیدہ ہے، میں کسی کو برگلا بھی نہیں رہا ہوں، میں شیطانی مومن بن کے کہنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے گا اغیار کچھ بھی بیان کریں
لیکن اگر ان کا ایمان نہیں ہے تو بیکار. وہ کہا گیا ہے یہ بیان جو کرتے ہیں یہ سب چیزیں کہ حلق تو اترتی نہیں ہے، تو ہم ایسے کو کیا دوست بنائیں جس کے حلق سے نہ اترے. خدا معاف کرے کسی کے ساتھ یہ نہ ہو کوئی ایسا مریض آپ کے سامنے آ جائے جس کا لقمہ حلق کے نیچے نہ اتر رہا ہو، جو گھبرانے لگتے ہیں. تو جو لقمہ علی کی محبت والا نہ اترے کیا کریں ہم بھی گھبراتے ہیں. عزیزوں کوئی ہمیں اس سے بغاوت عداوت کوئی بغض نہیں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کیوں نہیں مانتے ہو؟ صرف اس لیے نہیں مانتے کہ ہم صراط مستقیم پہ آ کر رک گئے ہیں کہ یہاں سے گزرے گا وہ ہمارا ہے، اس سے جدا ہو جائے گا وہ ہمارا نہیں. جو کہیں ہمیں نہیں ملا وہ جانے، ہم تو فوراً کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو اس رب العالمین کی بارگاہ میں کہتے ہیں معبود ہمیں سیدھے راستے میں باقی رکھنا. جسے نہیں ملا وہ اس کی بد نصیبی ہے، جسے مل گیا وہ شکریہ ادا کر رہا ہے. عزیزان محترم جنہیں صراط مستقیم مل گیا اب وہ آواز سے بتاؤ کربلا کہاں ہے؟ وہ پوچھتے ہیں مجلس حضرہ کہاں ہے؟ کتنا خوشا نصیب ہے وہ اتنا دادا حسین کے نام پہ دوڑ کے جاتے ہیں. آپ کی مجبوری تو یہ ہے کہ آپ آزادانہ سجا اس لیے آپ آ رہے ہیں مگر وہ افراد جو کل آپ کو نظر آ رہے تھے اس میں کتنے ایسے ہیں جن کا آزادانہ نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ آقا حسین کا تعزیہ ہوتا، اس لیے آئے ہیں کہ زوجینے کی زیارت ہو، اس لیے آئے ہیں کہ الگ مبارک برآمد ہو رہا ہے. کتنا بڑا مجمع تھا یہ آپ محسوس کر رہے ہیں میرے عزیزوں، مگر یہ سارا مجمع وہ ہے جو آواز دے رہا ہے امام بابا آپ کے لیے آئے ہیں. کسی اور موقع پہ بلائیے انہیں کہ پورے کا پورا مجمع تو نہیں آئے گا. ہاں بس عزاداران موضوع میں کربلا کیا اسے معمولی نسم ہو گیا میرا جیتو کر دشت کربلا آباد ہو گئی، اہل حرم ویران ہو گئے ہیں. اور جب سویرا ہوا ہے آپ کو معلوم ہے، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کتنی بڑی مصیبت آئی ہے جہاں کو لائن آیا ہے کہ سب کو سوال کیا جائے. عزاداروں بس تصور کے ساتھ غور کیجیے. اب آج جو ناطے لائے گئے ہیں یہ شکل ہماری نہیں ہے، یہ شکل ہماری جو اس وقت تھی چلا تھا مدینے سے پاتا. مجھے نہیں معلوم کہ عجب میری زینب نے آج کی تاریخ میں جب یہ سنا ہوگا سب کو بیٹھانا چاہے تو عجب نہیں شہزادی زینب کے دل میں آواز دیا ہو میرے بھیا مدینے سے بڑے سکون کے ساتھ لائے، بھیا بڑے احترام کے ساتھ لے کر آئے تھے. وہ ساری روایتیں آپ کی نظروں کے سامنے ہے. جب مدینے سے قافلہ چلنے کی تیاری کر رہا تھا تو ہماری سجائی گئی تھی اور جو بیوی نکلتی تھی کبھی آقا حسین آواز دیتے تھے قاسم تم سوال کرو، کبھی آواز دیتے تھے علی اکبر تم سوال کراؤ، کبھی آواز دیا عباس تم چلو. اور جب شہزادی زینب خود بخود آئی ہیں تو ایک مطلب حسین استقبال میں کھڑے ہو گئے تھے. آج ثانیہ زہرا کو حسین یاد آ رہے بھیا زینب سوال ہونا چاہ رہی ہے مگر بھیا کا جب چلی تھی میرے احترام میں کھڑے ہو گئے تھے. آج کوئی مجھے سوال کرانے والا نہیں ہے. اور جس خوش لگی نے کہا چاہو میں تمہیں سوال کرا دوں تو آواز زینب کو سوال ہوگی. اللہ داروں کل جنہوں نے بیویوں کو جناب قاسم علی کو سوال کرایا تھا آج بھی زینب نے ایک کو آواز دیا رباب آؤ زینب سوال کرائے گی، آؤ زینب سوال کرائے گی، بیوی لگے نا آؤ زینب سوال کرائے گی. یہاں تک جب شہزادی جناب مرزا کی باری آئی تو جناب مرزا نے ہاتھوں کو جوڑ لیا بیوی شہزادی میں آپ کی والدہ کی قریب ہوں بیوی، میں نے اپنی گود میں آپ کو پالا ہے لہٰذا میں آپ کو سوال کراؤں گی. ایک مدد شہزادی زینب نے کہا مرزا آج زینب سب کو سوال کرائے گی تو آپ کو بھی زینب بھی سوال کرائے گی. آزاداروں میں جس اشارے میں مسجد پڑھتا ہوں 11ویں محرم کی مناسب ہے. کل کی تاریخ اس لیے گزری کہ جس کے دن نبی محبت حسین ہے آیا کہ زیارت کرنے. ایک سال اچانک میری زبان سے نکلا تھا لیکن اب میں چاہتا ہوں ہر سال اگر مجھے یاد رہے تو میں کہوں کہ اہل سیپور کل کے مجمع کو دیکھ کر جناب زینب نے تم سب کو سلام کہا.
آپ پوچھیں گے کیوں؟ یہ بتانا چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، بادشاہ حسین یاسینی کے عالم میں لے جائی گئی ہے، اور جب کنویں کے قریب لائی گئی ہر طرح سے ایک ہجوم کا ایک مجمع، مگر کیونکہ منادی کی ندا تھی، اے تماشائیو آؤ تماشا دیکھ لو، یہ اسیر لائے جا رہے ہیں، یہ قیدی لائے جا رہے ہیں۔ کل کنویں میں جب نہیں زینب آواز ہے، کل جتنا بڑا مجمع تھا وہ سب کے سب مجھے تماشائی نظر آ رہے تھے، مگر تمہارے سہزول میں یہ سب حسین کی زیارت کو آئے، اور اس کی دلیل یہ تھی کہ یہ کربلا تک پہنچے رہے۔ ہمیشہ تماشائی ایک جگہ پر رکا رہتا ہے، قافلہ گزر جاتا ہے، یہ لوٹ جاتے ہیں، مگر ظاہرین کے پہچان یہی ہے، وہ کربلا تک قدم لے جاتے ہیں۔ شہزادی اگر آپ سلام کہتی ہیں تو ہم سب کی طرف سے بھی نذرانہ قبول کر لیجیے بیوی۔ بس عزادارہ کے موضوع میں کربلا دوسری محرم سے جو سلسلہ شروع ہوا کیا آج 11 محرم اور ایک آخری جس بات کا سال بھر تک انتظار رہتا ہے، کل کی 12 محرم کے بعد سناٹا ہو جائے گا۔ میرے وہ عزیز بھائی سنے جنہیں 2 محرم تک اس بات کا انتظار ہوتا ہے مہمان آ رہے ہیں، 12 محرم کے بعد انہیں ایسا سناٹا لگتا ہے۔ اور شہزادی زینب سے سوال کرنے جو ہم کربلا سے چلنے لگے، خیام دراغ میں جلا دیے گئے، مگر اس کے علاوہ جو ایک ہجوم کا کچھ بھی نہیں ہے، ہر طرف ہمیں خالی لاش ہی لاش نظر آ رہے ہیں۔ اور ایسے عالم میں جب بیمار کربلا میں منظر دیکھا تو چہرے افضل متغیر ہو گیا تھا، جہاں میں شہزادی زینب نے آواز دیا تھا میرے اللہ صبر کرو صاحب، اس بار سے پریشان ہو، بابا کا جنازہ پڑا کوئی جمانے والا نہیں ہے۔ اے ہزاروں سے دور والو، کم سے کم کل جو تازیہ روانہ ہوا تم نے احترام کے ساتھ جلد کر دیا، مگر آئے رے زینب اپنی آنکھوں سے اللہ شکر دے۔ قافلہ کربلا سے روانہ ہو گیا۔ بس عزیزوں میں سے سلام کرتا ہوں، ایک ایسے مقام پہ پہنچا یہاں شروع ہی سے آوازیں آ رہی ہیں، منادی ندا دے رہا ہے کہ تماشائی اور تماشا دیکھو۔ وہیں پہ ایک کنیز نے اپنی مالکہ سے کہا بیوی کچھ قیدی پکڑ کے لائے گئے، اور مجمع جہاں میں سے تماشائی جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے، بیوی آپ نہ چلیں گی؟ مجھے سننا نہیں پڑتا۔ انہوں نے کہا سنو، اس سے بیوی زہرا نے منع کیا تھا اگر کبھی تمہارے علاقے میں کوئی قیدی لائے جائے تو کبھی تماشائی نہ بننا۔ اچھا بیوی باہر نہ جاؤ، بالا خانے میں صرف بیٹھ جاؤ، لیکن عجب عالم میں کچھ اسیر بیویوں کو دیکھ لو، ایسا دیکھ رہا ہے کہ جیسے محترم گھرانے کی بیوی آئے۔ یہ سننا نہیں بتاؤ مالکہ کوئی اور نہیں ہوں، میں حبیب والے عزاداروں جو اپنی بالا خانے میں آگے بیٹھ گئی، اچانک ایک ناکا وہیں ملا کے ٹھہرایا گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ بیوی کے چہرے پر بال ہے، انہوں نے اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو چھپا رکھا ہے، ان کی آنکھوں میں ایک ننھی سی بچی بیٹھی ہوئی۔ اللہ جانے اس بچی کے چہرے میں کیا تھا کہ مالکہ نہیں اسی کو دیکھا۔ ام حبیبہ وہی منظر دیکھ رہی ہے کہ اچانک دیکھا کہ وہ بچی بار بار ان بیوی کو لے کے جا رہی ہے۔ اور پھر کہتی میں نے اچانک سن لیا تو بیوی نے کہا میری بچی میں دیکھ رہی ہوں بار بار تو مجھے دیکھ رہی ہے، میری بچی کچھ کہنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا بھی اماں میرا چچا تو نہیں ہے، میرا بھیا تو نہیں ہے۔ ایک بار کلیجے سے لگا دیا، جو کہنا میری بیٹی بتا دو، کب بھی اماں پیاسی ہوں۔ میرے ماں کی جگہ عزاداروں، ابھی تک آپ کا اشرا جس انداز سے گزرنا گھر لوٹ کے آنے پہ وہ شدت نہیں ہوتی تھی جو کل محسوس کیا ہم نے، جو ہم سب
ایک دن بھر کے لیے ہم ذرا سے گھر سے باہر نکل گئے، جب واپس آئے وہاں سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو بار بار سے چارہ پانی مل جائے۔ ہزاروں کی تصور کے ساتھ مجھے بتاؤ، ارے بیوی سکینہ کب سے بیاسی آئے؟ جب زینب نے پوچھا میری بچی کیا کہنا چاہتی ہو، وہ بھی اماں میرا بابا نہیں ہے، وہ بھی اماں میرا چچا نہیں ہے، میرا بھیا نہیں ہے۔ زینب نے کہا جو کہنا ہے مجھ سے کہہ دو، بھیا سننا ہے بابا جی ہے، وہ بھی اماں بیاسی، وہ بھی اماں بیاسی ہو۔ اس سے والا قیامت یہ ہے میرا عزیزو، پیاس لگی ہے مگر پانی نہیں ہے تو برداشت ہے، پانی سامنے آ جائے۔ میں حبیبہ نے کبھی نہیں پریشان نہ ہو، میں نے آپ جیسے قیدی نہیں دیکھے، ایسی یتیمہ نہیں دیکھی۔ میں ابھی پانی لے گا جو خود گئی، مجھے میں پانی لے کر آئی، اپنی بچی کو پانی پلا دو۔ ننھے ننھے ہاتھ آگے ہو گئے، بچے سے ہاتھ بڑھنے والا تھا، خدا جانے کیسے ام حبیبہ کی زبان پہ آ گیا بی بی جب آپ کی بچی پانی پی لے تو میرے لیے 2 دعائیں کرا دیجیے گا۔ بھیا سننا ایک بات، زینب نے ہاتھوں کا ہاتھ لگ دیا، سکینہ ٹھہرو، پانی باہر نہیں نا، پہلے اس کی دعا سن لو، دعا کرا دو۔ تو پہلی دعا تو یہی ہے، دعا یہ کرا دیے جیسے یہ یتیمہ بھی خدا میری اولاد کو یتیمی سے بچا لے، جیسے آپ وزیر و قیدی ہو کر آئیے خدا میری اولاد کو وزیر و قیدی سے بچا لے۔ ایک یتیمہ کے ننھے ننھے ہاتھ اندھیرے آسمان پر ہوئے، مارے مجھے میری یتیمی کا واسطہ ہے، اس کی اولاد کو یتیمی سے بچا لینا، مالی کو جرمانی یتیمی کا واسطہ ہے، اس کی اولاد کو وزیر و قیدی سے بچا لینا۔ شہزادی زینب کی بیوی ایک دعا ہو گئی، اب دوسری دعا کرا دو۔ ابھی بھی دوسری دعا یہ کرا دیجیے جلدی مدینہ جانا نصیب ہو۔ ہزاروں یہ سننا میں نے سنا، مجھے وہ یاد آ گیا جب حسین چلنے لگے تھے، شہزادی سکینہ نے آواز دیا تھا بابا مقتل میں بعد میں جانا، مجھے پہلے نانا کے مدینے پہنچا دو۔ ویسے ہی یہ بیوی نے کہا دعا کرا دو خدا مجھے مدینے جانا نصیب کرے۔ بھیا سننا جب زینب نے غور سے دیکھا، پہچان لیا یہ کون ہے، سوال کر لیا مدینے جا کے کیا کرو گی، کہا کہ میرے مدینے میں آقا حسین ہے، میری شہزادی زینب ہے۔ بھیا سننا ایک بار سوال کیا زینب نے، یہ بتاؤ زینب کو دیکھو گی پہچان لو گی کیا کیسی باتیں کرتی ہو؟ میں نے زینب کو کیا ہوش سے میں بی بی زہرا کی کنیز، میں نہ پہچانوں گی کون پہچانے گا؟ یہ کہنا تھا ایک بار شہزادی زینب نے کہا بیوی یہ دعا نہ کرو، کیسو نہ کرو، تو یہ سننا ایک بار معلوم بتایا تمہارے سامنے یہ زینب وہ لوگ اور جو دینا ایک بڑا سر پیٹنا شروع کر دیا، اللہ میں